ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ جو زندگی کا عہد ہے جو یہ بچی اس وقت الحمدللہ ایک نئی زندگی میں کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، نئے گھر میں آسانیاں کرے، اس رشتے میں آسانیاں کرے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنا اس یونٹ پہ کام کیا ہے نا، یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے ماں باپ کا۔ یہ دو رشتے جب ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئی نسل کو آگے چلانا ہے، مسلمان بچے پیدا کرنے ہیں۔ آج آپ اپنی اراؤنڈ دیکھ لیں سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ یونٹ پہ کام کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، رائٹ؟ ہسبینڈ بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے۔ کیسے لباس ہے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ سوچیں آج ہم نے لباس پہنا تو کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہمارے اندر اگر کوئی عیب ہوگا نا ہمارے جسم کے اندر، اس کو چھپا لیتا ہے۔ ہم خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں، اپنی چوائس کا لباس پہن لیتے ہیں، اپنے کلرز جیسے ہمیں پسند ہے پہن لیتے ہیں۔ اس کے بعد لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی ہے، سردی ہے، اس سے بچاتا ہے، رائٹ؟ لباس آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لباس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا ڈھانپ لیتا ہے۔ اب جب ایک نئے رشتے میں جانا ہے تو سب سے پہلے اب کیونکہ لڑکا یہاں پہ ہے نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں کریں گے، ہم تو عورتوں کی بات کر رہے ہیں نا۔ اگر دیکھیں اس بچے میں، آپ کے ہسبینڈ میں کوئی ایسی کمزوری ہے اپنی عادتوں کے لحاظ سے، آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا ہے نا، ان میں یہ کیا مطلب پھر ہمیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاوند کو بالکل جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے نا، اس کی کوئی بات نہ مذاق سے، نہ ایسی جسٹ فار دا ہیبٹ کہ ایسے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے ان کی نیچر ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، کپڑے اتار کے نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اکثر ہی ہوتا ہے، جوتی وہاں اتار کے جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی امانت ہے، آپ کے ہسبینڈ کی ہر چیز، ہر بات آپ کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے، اس کو آپ دوسروں کے ساتھ ریویل نہیں کرو گے۔ دوسری بات دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بتایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، رائٹ؟ اب کبھی امیجن کرو کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب وہ ایک بیج بوتا ہے اور جب تک وہ پھل نکلتا ہے، رائٹ، اس وقت تک اس کی جان اٹکی ہوتی ہے، دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے۔ اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے اگر برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا، اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں، وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت، ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے۔ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے۔ ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے، گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں، ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے۔ ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا خاندان، میرے ایسے بات ہے۔ لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی، وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی۔ پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خاوند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا۔ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ پہ اگر شروع سے دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے ضد کر لو، ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے، کون کس طرح کا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں، تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک دس، ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، صبح صبح میاں بھی فون کر دیتے بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بیٹا کچھ
माओ को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ खुदा के लिए बच्चियों की जिंदगी से थोड़ी देर अलहदा हो जाओ. अब वो नई जिंदगी में जा रही है ना, उनको वक्त दो, वो वहां पे सेटल डाउन हो जाए. उनको कभी इनकरेज ना करो उसके लिए कि अच्छा, उनसे पूछो भी ना. अगर वो कभी बताने की कोशिश करे, उनको रोक दो कि बेटा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अब वो बच्ची बड़ी, देखे कहते हैं ना कि किसी ने पूछा बच्चों की तरबियत के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा 7 साल का होता है ना, तो उस वक्त तक 7 साल तक उसको कोई गलत काम भी करता है, शरारतें करते हैं कुछ भी, तो उनको गले से लगा के प्यार से बेटा ना करो, बेटा ना करो. कभी उनको मारो नहीं, उनके साथ ज्यादती नहीं करो, उनको ऐसे ह्यूमिलिएट ना करो. माँ का बड़ा एक किरदार होता है. 7 साल के बाद ना, फिर अगले 7 साल, मतलब 14 साल का जब बच्चा होता है, ये वो टाइम होता है जब बच्चे की तरबियत करने का वक्त होता है, जिसमें आप उसको फिर डांटें भी, अगर वो कोई गलत काम करता है या कुछ भी, उस वक्त समझाओ भी उनको. लेकिन उसके बाद 14 साल के बाद वो बच्चा जो है ना, वो तनावर दरख्त बन चुका होता है. अब वो फल देने वाला बच्चा है. अब आपने जो तरबियत की है ना, वो जाहिर होने का वक्त होता है. फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते. फिर माओ को सिर्फ दुआ करनी पड़ती है कि अब मैंने जो तरबियत की थी, अब उसके मुताबिक ये बच्चा एक्ट कर रहा है अपनी जिंदगी में. तो ट्राई कि जब अपनी नए घर में जाते हो, तो वो माँ की तरबियत जो इतने साल आपको मिली है ना, उसको प्रूव करो उधर जाके. आजकल मैंने बहुत सुनती हूँ, बच्चों की शादियां होती हैं, शादियां हुई फिर खत्म हो गई जी, अब डिवोर्स हो रही है, अल्लाह ना करे ऐसे हो रहा है. रीजंस कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अना का मसला. मैंने ये किया था. अच्छा, अब तो मुसीबत ये है कि हमारे जमाने में ये होता था कि हस्बैंड कमाते थे, हम लोग आराम से याशी से खा पी रहे होते थे. अगर काम भी कर रहे थे तो अपने शौक से करते थे, नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है, वो वाली बात होती थी. लेकिन अब आजकल की सिचुएशन में हर दोनों को काम करना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए खर्चे ही इतने ज्यादा हो गए. हमारी वो कहते हैं ना, नीड्स एंड वांट में हमें फर्क ही खत्म हो गया. तो वो जब औरत घर से निकलती है, थक टूट के घर आती है वापस, वो वक्त बच्चों को नहीं दे सकती है. अब आगे जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारी नई नस्लें जो है ना, वो बेचारी इसको सफर कर रही है. क्योंकि माँ को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ना कि आदमी की जिम्मेदारी है वो कमाएगा, वो नानो नुफ्का, औरत की जिम्मेदारी पूरी आदमी के ऊपर. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा काम, देखो आदमी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, देखो औरत तो कमाती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दे तो दे, नहीं पैसे घर में देती तो उस पर वो फर्ज नहीं है. लेकिन आदमी जो है उसके ऊपर यहाँ तक है कि वो उसने घर का खर्च चलाना है सारा, राइट. तो इसलिए उसको एक दर्जा ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकाम दिया, क्योंकि वो अपने कमाना कोई आसान तो नहीं है. सुबह से शाम तक, और हर एक की जॉब को इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि वहां गए, बड़ा अच्छी जॉब थी, आराम से जॉब करके आगे. कई कई जगह पे ह्यूमिलिएशन होती है, कई कई जगह पे उनका दिल भी नहीं होता कि वहां पे काम करना, लेकिन उनको करना पड़ता है. कई जॉब इतनी मुश्किल होती है, वो तब भी करते हैं. क्यों करते हैं? फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, राइट. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक दर्जा दिया. औरत का क्या काम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा? वो घर में उन बच्चों को, जो नई नस्ल है ना, उसको तरबियत करनी थी. मना नहीं है, मैं फिर आपको कहूँ, औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नई, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि वो नई नस्ल को तैयार करना था, एक बेहतरीन मुसलमान बना के. लोग कहते हैं इंसान अच्छे होने चाहिए. मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि हर जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, वो भी अच्छा इंसान है. हो सकता है ना, अच्छे इंसान तो हर कोई हो सकता है, लेकिन हर अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान नहीं है. तो हमने अच्छे और हर अच्छा मुसलमान, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा मुसलमान, 110% अच्छा इंसान होगा. तो इसलिए हमें मुसलमान बच्चों को बड़ा करना था. हमारी जिम्मेदारी कुछ और थी, हमने छलांग लगाई मेरे समेत. मुझे भी बड़ा शौक होता था कि क्या मतलब, घर में तो मैं बोर होती हूँ, मुझे काम करना है. हमने जब बाहर निकले ना, तो हमने कंप्रोमाइज किस चीज को किया, आप मुझे बताएं, किसको किया कंप्रोमाइज? घर को. बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है ये, क्योंकि घर को किया, बच्चों को किया, अगली नस्ल को किया. तो औरत को अपना मुकाम, मैं इसको बात करने लगूं तो मुझे लगता है मैं 10 दिन भी इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त इतना कम होता है, अब आप पे है, आप सोचो इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں، سب کچھ، کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے، میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جہاں میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے، میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. واللہ آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا، آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا، آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی خوشی سے پڑھ لو گے. آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بچہ ٹھیک نہیں کرے، اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو نکالنا یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے. کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی. ڈرتے بھی ہیں لوگ، پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے. ماں باپ بھی نہیں بتاتے، ماں باپ بھی ڈرتے ہیں، ہم بھی ڈرتے ہیں بچوں سے. اگر ایک دفعہ بتا دیا، اگلی دفعہ اس نے کہنا بس بھی کرے امی، آپ زیادہ ہی فنیٹک تو نہیں ہو گئی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھول دے. میں کتنا بھی بول جاؤں گی نا بیٹا، پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ بھول جاؤ گے. ابھی کھانا اوپن ہوئے گا، اس کے بعد ہاں ہی بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا. جب تک قرآن ہمارا حاضر امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ہوئے بہت سال گزر گئے نا، لیکن قرآن ہمارے پاس ہے. یہ بتائے گا کہ میری زندگی کیسے ہونی ہے، یہ بتائے گا کہ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کیسے ہونے ہیں، یہ بتائے گا میں نے سسرال میں کیسے جا کے رہنا ہے، یہ بتائے گا. یہ وہ دین جس نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم نے سونا کیسے، جاگنا کیسے، بات کیسے کرنی، ایون باتھ روم میں کیسے جانا اور باہر کیسے آنا، یہ بھی بتایا. کون سی دعا پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. کیا وہ دین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب آج رات کو سونے سے پہلے کویسچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان، الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی، میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی، ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا. ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے، ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح، کیوں اللہ کا غضب ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں؟ کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا تو اللہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ازواج مطہرات کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا کرنے کی توفیق عطا کر دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.